یہ اللہ نے حکم ارشاد فرمایا ہے وَأَتِمُّوا، فرمایا اور تم پورا کرو، تم تمام کرو الحج، اپنے حج کو، والعمرۃ، اور عمرے کو، للہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے۔ فرمایا حج کی سعادت ہو تو نیت خالصتاً اللہ ہی کے لیے، عمرے کی سعادت نصیب ہو تو پھر بھی نیت خالصتاً اللہ کے لیے۔ ہمارے ہاں سے بالخصوص جو عمرہ شریف پہ جانے والے لوگ ہیں، حج کا سفر کرنے والے لوگ ہیں، جتنے سارے لوگ حج میں تو بالخصوص حکومت کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی یا ادھر سے جو ایجنٹ لوگ لے کے جاتے ہیں، جو ایجنسیاں لے کے جاتی ہیں، تو وہ جو ایک شکوے شکایت کا بازار ہے نا، وہی ختم نہیں ہوتا۔ جہاں کہیں تھوڑی سی مشقت آئی، تھوڑی سی تکلیف آئی، تو بندہ شروع ہو جاتا ہے کہ ہمارے ساتھ ایجنسی والوں نے یوں کر دیا، ہمارے ساتھ ایجنٹ نے یوں کر دیا، ہمارے ساتھ فلاں بندے نے یوں کر دیا۔ حالانکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بندے کو عمرے کی سعادت نصیب ہو رہی ہے، یہ جو مقدس سفر نصیب ہوا ہے، یہ کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے عطا کیا۔ بندے کو لے کے جا رہا ہے وہاں، تو اللہ لے کے جا رہا ہے، اس کے فضل سے بندے کی وہاں حاضری ہو رہی ہے۔ تو جب بندہ اس بات پہ ڈٹ جائے نا کہ بھائی یہ سعادت مجھے میرے اللہ نے عطا کی ہے، تو پھر سبب درمیان میں جو بھی بنا ہو، پھر راستے میں اگر بڑی بھی تکلیف آ جائے، مشقت بھی آ جائے، جسے پتا ہونا کہ اللہ لے کے جا رہا ہے، وہ پھر کسی غیر کا شکوہ نہیں کرے گا، وہ پھر اس تکلیف پہ اللہ کی رضا کے لیے صبر کرے گا کہ یا اللہ تو نے اگر اتنی بڑی سعادت دی ہے، اگر یہ چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آ بھی گئی ہیں نا، تو یا اللہ پھر خیر ہے۔ تو جس بندے کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ وہ سمجھے کہ جو کچھ ملا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملا ہے، اور اگر کہیں تکلیف آ گئی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے تکلیف آ گئی ہے، تو یہ بہت بڑی سعادت ہے۔ حالانکہ عمرہ سب سے پہلا کام جو کیا جاتا ہے، وہ میقات پہ جا کے احرام باندھا جاتا ہے، اور جو احرام کی دعا بھی ہے، وہ بھی سب سے پہلے الفاظ یہ ہیں، 3-4 جملے صرف، کہ یا اللہ تو مجھے میری طرف سے اسے قبول فرما لے، یا اللہ تو میرے لیے اس احرام باندھ رہا ہے تو احرام، طواف شروع کرنے لگا ہے تو طواف، بندہ عرض کرتا ہے یا اللہ اسے میرے لیے آسان بھی فرما دے۔ اور آسان اسی لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں دشواریاں ہیں، تکلیفیں ہیں، پھر بندہ دعا کرتا ہے کہ یا اللہ اسے قبول بھی کرنا اور میرے لیے آسان بھی کر دینا۔ تو فرمایا جس نے حج کرنا ہے، جس نے عمرہ کرنا ہے، وہ خالصتاً لو اللہ سے لگا کے رکھے۔ ایک ہمارا یہ پرابلم ہوتا ہے ادھر سے جانے والوں کا کہ وہ ایجنٹ کے شکوے نہیں ختم ہوتے، اور دوسری بات یہ ہوتی ہے جب وہاں سے واپسی ہونے لگتی ہے نا، پھر شیطان ایک نیا چکر چلا لیتا ہے، اور وہ نیا چکر یہ چلا لیتا ہے کہ بندہ پھر کہتا ہے 5 عمرے کر لیں، میں نے 6 عمرے کر لی ہیں، میں نے 10 بار طواف کر لیا ہے۔ پھر وہ جو ایک میں کا چکر چل جاتا ہے نا کہ میں نے یوں کر دیا ہے، میں نے یوں کر دیا ہے، میں نے یوں کر دیا ہے، تو یہ میں نے دیکھا گیا ہے کہ جہاں کہیں غالب آتی ہے نا، وہ بندے کے اجر اور ثواب کو ضائع کر دیتی ہے۔ اس وجہ سے پیارے بھائیوں، طلب ہمیشہ رکھیں اللہ کے دربار کی حاضری کی، لیکن جب یہ سعادت نصیب ہو جائے تو پھر جو راستے میں تکلیفیں پریشانیاں آئیں، لوگوں کا شکوہ نہیں کریں، اور پھر جب وہاں سے واپسی کا سلسلہ ہو تو پھر میں کو غالب نہیں آنے دیں، پھر ہمیشہ بات رکھیں کہ اللہ کا فضل ہوا ہے تو یہ ہو گیا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا ہے تو یہ کر لیا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا ہے تو یہ کر لیا ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے فضل کو مقدم رکھتا ہے، میرا اللہ اس کے اجر و ثواب میں کمی بھی نہیں کرتا، اور اسے بڑی آسانیاں اور برکتیں بھی عطا کر دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ پورا کرو اپنے حج کو بھی اور اپنے عمرہ کو بھی اپنے اللہ کے لیے۔ پھر ارشاد فرمایا فَإِن، پس اگر تمہیں روک دیا جائے، تمہارا محاصرہ کر لیا جائے، تمہیں گھیر لیا جائے، تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ، پھر جو میسر آئے تمہیں، آسان ہو تمہارے لیے، من الہدی، وہ جو ہدیہ ہے، جو قربانی کے لیے اللہ کے حضور تم نے قربانی پیش کرنی ہے، وہ جو تمہارا جانور ہے، جو کچھ تمہارے پاس وہ میسر آئے، فرمایا وہی آگے بھیج دیا کرو۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا، اور ہرگز نہ منڈواؤ، رؤوسکم، اپنے سروں کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، یبلغ، کہ پہنچ جائے، الہدیو،
وہ قربانی کا جانور محلہ اپنے مقام تک، اپنی جگہ تک. جب تمہیں پتا ہو کہ ایک بندے کو راستے میں روک لیا گیا ہے اور وہ قربانی کا جانور آگے بھیج رہا ہے اور اسے پتا ہے کہ اس قربانی کے جانور کو حرم شریف پہنچتے ہوئے ابھی ایک پورا دن لگ جانا ہے، تو فرمایا وہ پورا دن اپنے سر کو نہ منڈوائے، اس بات سے رکا رہے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا اب سر کو نہیں منڈوانا، یہ حکم ہے. لیکن فَمَن کانا، پس جو کوئی ہو جائے، منکم تم میں سے، مریدن بیمار، او بہی یا یہ کہ اذن تکلیف محسوس کرے، مرہ سے ہی اپنے سر میں. تو جسے تکلیف محسوس ہوئی ہے، جو بیمار ہو گیا ہے، چاہیے یہ تھا کہ سر نہیں منڈوانا. اب حالانکہ اسے پتا ہے یہاں سے جانور چلا ہے 3 دن لگے ہیں، اسے پہلے سر میں اتنی شدید درد ہو گئی ہے کہ اب اس کا کنٹرول ممکن نہیں رہا، یا کوئی اور تکلیف ہو گئی ہے سر میں کہ جو ڈاکٹر ہے، جو حکیم ہے، جو طبیب ہے، وہ کہتا ہے کہ سر منڈوانے کے بغیر چارہ نہیں ہے. اور اگر ایسی پوزیشن آ گئی تو فرمایا منڈوا لو سر پہ. حکم وہ تھا، لیکن بندے کی تکلیف آ گئی ہے تو بندے کی تکلیف کے لیے آسانی پیدا کر دی گئی ہے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَفِدْيَةٌ، پس فدیہ ہے پھر اس کا، من صیامن، روزوں سے، او یا یہ کہ صدقاتن، صدقے سے، او نسک، یا قربانی سے. جس بندے نے مقررہ وقت سے پہلے سر منڈوانا جائز نہیں تھا، اگر اس نے ویسے سر منڈوا دیا تو اس نے اگر ویسے سر منڈوا دیا ہے تو اس کے لیے یا روزے رکھنا ہے، یا اس کے لیے صدقہ کرنا ہے، یا قربانی کرنا ہے. اور یہ روزے کب رکھنے ہیں، صدقہ کب دینا ہے، قربانی کب دینی ہے؟ فرمایا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پس جب تم امن محسوس کرو، جب تم امن میں آ جاؤ. یہی سلسلہ ہوا تھا 6 ہجری میں جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اصحاب کے ساتھ عمرے کے لیے تشریف لا رہے تھے. تو وہ ایک مقام ہے جسے مقام حدیبیہ کہتے ہیں. وہ جو صلح حدیبیہ ہم نے کتابوں میں پڑھا، یہ وہی مقام تھا جہاں پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو روک دیا گیا کہ ہم آپ کو حرم میں داخل نہیں ہونے دیں گے. تو وہاں روکا گیا. تو اس کے یہ احکام اس انداز سے تفصیل سے بیان فرمائے جا رہے ہیں. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو پتا ہے وہاں ہی حکم فرمایا تھا کہ قربانی کے جانور ذبح کر دیے جائیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ جو حدیبیہ کا مقام ہے نا، اس کا ایک حصہ اور ایک پورشن جو ہے وہ بالکل حرم کی حدود کے ساتھ ملا ہوا ہے. وہ حرم کی حدود سے بہت زیادہ دور نہیں ہے. تو وہ جو حصہ ادھر ملا ہوا تھا حرم کی حدود کے ساتھ، وہاں پھر جانور ذبح کر دیے گئے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَمَن تَمَتَّعَ، اور جو کوئی فائدہ اٹھا لے، نفع اٹھا لے، بالعمرات، عمرہ کا، الی الحج، اپنے حج کے ساتھ. یا حج کے لیے تھا اور حج کے ساتھ ساتھ اس نے عمرہ بھی کر لیا، عمرے کا فائدہ بھی اٹھا لیا. تو فرمایا فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو کچھ اسے میسر آئے، من الحج، جانور میں سے، وہ نذرانہ پیش کرے. اور یہ اس کے اوپر چٹی نہیں ہے. پہلے تو ہوتا ہے نا کہ کوئی دم پڑ گیا بندے کو تو دم کے بدلے میں جانور ذبح کرنا ہے. یہ جانور جو ذبح کیا گیا ہے یہ اس بندے کے اوپر چٹی نہیں ہے، اس کے اوپر جرمانہ نہیں ہے، یا یہ دم نہیں ہے، بلکہ یہ جو جانور دیا جا رہا ہے یہ اس لیے ہے کہ اللہ نے اسے حج کے ساتھ ساتھ عمرے کی سعادت بھی عطا کر دی ہے. یہ اس کا شکرانہ ہے اللہ کے حضور کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ میں نے احرام تو حج کے لیے باندھا تھا، لیکن اسی حج کے احرام کے ساتھ ساتھ عمرہ بھی نصیب ہو گیا ہے. یہ بڑی سعادت والا کام ہے. تو اس کے بدلے میں بندہ جو ہے وہ ایک جانور اللہ کے حضور پیش کرتا ہے. ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے فَمَن لَّمْ يَجِدْ، جو بندہ نہ پائے، جانور کے پیسے نہیں ہیں، قربانی نہیں کر سکتا، فرمایا فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، اس کے لیے ہے سیام، روزے، 3 ایام، 3 دن کے. وہ 3 روزے رکھے، فی الحج، حج کے ایام میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 روزے پھر رکھے، اذا رجعتم، اے لوگو جب تم لوٹ کر واپس آ جاؤ. جب واپس آ جاؤ 7 روزے پھر رکھ لو. تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، فرمایا یہ پورے 10 روزے ہیں. اتنی بڑی سعادت نصیب ہونے پر وہ جو تم نے شکریہ ادا کرنا ہے، اس شکریہ کے لیے یہ پورے 10 روزے ہیں جو تم نے رکھنے ہیں. ذالک، فرمایا اسی، ذالک، یہ اس کے لیے ہے، لمن لم یکن،
جو نہ ہو اہلہو وہاں کا رہنے والا، حاضر المسجد الحرام مسجد حرام کا، جو حرم کا رہنے والا نہ ہو، فرمایا یہ اس بندے کے لیے ہے، ورنہ حج کے ایام میں جو حرم کا رہنے والا بندہ ہے اس کے لیے عمرہ ممنوع ہے، وہ عمرہ نہیں کر سکتا ان ایام میں جن دنوں میں اس نے حج کا احرام باندھا ہوا ہے۔ یہ سعادت اور برکت ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو باہر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، خارجی لوگ ہوتے ہیں، جنہوں نے کہیں حدود سے احرام باندھا ہوتا ہے اور وہ حاضر ہو جاتے ہیں وہاں، تو انہیں پھر یہ نیا شرف ہے کہ وہ حج بھی کر لیں ایک ہی احرام کے ساتھ اور اسی کے ساتھ عمرہ بھی کر لیں۔ ساتھ ہی ارشاد فرمایا میرے اللہ نے واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، کیونکہ یہ جو حج کی سعادت ہے، یہ جو عمرے کا سفر ہے، فرمایا یہ بڑی برکتوں والا ہے، اس میں قدم قدم پہ سعادتیں ہیں، یہاں تک کہ قدم اٹھانے سے پہلے جب نیت ہی کر لی جاتی ہے نا عمرے کے لیے یا حج کے لیے، فرمایا برکتیں پھر بھی بندے کو شروع ہو جاتی، نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، بندے کو برکتیں ملنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بھائی ایک بندے نے ایک چونی جوڑ کے رکھنا شروع کر دی اور ارادہ تھا کہ اللہ کا گھر دیکھوں گا اور اس کے محبوب کے در دولت کو دیکھوں گا، تو تب سے ہی برکتیں بندے کو نصیب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو جب برکتیں مل رہی ہیں تو پھر بندہ اگر اللہ کے دربار کا بے خوف ہو جائے، گناہ کرنے لگ پڑے، تو پھر وہ برکتیں زائل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے فرمایا قدم قدم پہ اللہ سے ڈرتے رہو، وَاعْلَمُوا، اور اس بات کو جان کے بھی رکھو کہ ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، شدید العقاب، وہ سخت سزا دینے والا بھی ہے، تاکہ تم اس کی نافرمانی سے ہمیشہ اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرا اللہ ہمیں زندگی میں بار بار اور باکثرت حج و عمرہ کے سفر کی سعادت نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی و مولانا محمد، اللہم صلی علی و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔